History of Ghazwa-e Badr. الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله السلام علیکم. اس وقت ہم موجود ہیں میدان بدر میں، اور بدر اسلام کا ایک عظیم الشان ایک معرکہ ہوا تھا، ایک عظیم جنگ ہوئی تھی جس میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی اور کفار وہ 1000 کے قریب تھے. یہ میدان بدر ہے، اور یہ جو مسجد نظر آ رہی ہے یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ لگا تھا عریش کے نام سے، اور اس خیمے میں بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی، اور اپنے صحابہ کے لیے اور اپنی جنگ کی مدد کے لیے اللہ سے دعا مانگی تھی. اور پھر جو نصرت کے فرشتے جو آئے تھے تو وہ اس جگہ پر بیٹھ کر، یعنی یہاں خیمہ تھا عریش کے نام سے، اب اس جگہ پر مسجد بن گئی، مسجد عریش. یہ مسجد ہے مسجد عریش. اس وقت مسجد بند ہے، یہ باہر صحن میں لوگ نفل 2 رکعت نفل ادا کرتے ہیں. مسجد اس وقت بند ہے. یہ پورا ایک میدان ہے بدر کے. اب تو یہاں چونکہ آبادی بہت زیادہ بڑھ گئی، گھر بھی بن گئے. یہ ایک بدر کا مقام ہے، اور یہاں پر وہ کنواں ہے جس میں کفار کے جو 70 جو کافر ہلاک ہوئے تھے، اور اس کے اندر جو اس کے سربراہاں تھے، جو بڑے سردار تھے، وہ تقریباً 17 کے قریب تھے، اور جس میں ابو جہل، عتبہ، ربیعہ، یہ سارے اس میں ہلاک ہوئے تھے. یہ آپ دیکھیں، یہ ہم نیچے آ گئے بدر کے میدان میں، اور یہ پورا ایک بدر کا مقام ہے، میدان ہے. یہاں وہ اسلام کا ایک عظیم معرکہ ہوا تھا. اس گھر کے، اس بلڈنگ کے پیچھے اس طرف نظر نہیں آ رہا، یہ ریت کا ایک پہاڑ ہے. یہ باقی پہاڑ دیکھیے بلیک بلیک، یہ ریت کا ایک پہاڑ ہے. اس پہاڑ کے اوپر اس رحمت کے فرشتے، مدد کے فرشتے اترے تھے اس پہاڑ کے اوپر. یہ گھر ہے، نظر نہیں آ رہا، اس کے پیچھے کی طرف ہے. اچھا، یہاں ایک عجیب بات یہ ہے کہ اس بدر کے مقام میں، میدان میں، یہاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نشانات لگائے تھے کہ یہاں یہ کافر مرے گا، مردار ہوگا. تو وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ جہاں اللہ کے نبی نے نشانات لگائے. یہاں دیکھیں آپ، یہ نشانات لگے ہوئے، یہ ابھی یہاں پر وہ اس طرح کا وہ لگا دیا. یہ دیکھیں، یہاں اللہ کے نبی نے نشان لگایا تھا، یہ یہاں نشان لگایا تھا کہ فلاں فلاں کافر یہاں مرے گا. یہ انہوں نے ابھی سیمنٹ کے وہ تختیاں لگا دی اس کے اوپر. یہ بھی یہ بہت سارے لگے ہوئے یہاں پر. یہ وہ میدان تھا جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانات لگائے تھے کہ یہاں یہ کافر مرے گا. یہ بہت سارے یہ سیمنٹ کی تختیاں لگی ہوئی ہے. یہ دیکھیے یہاں لگی ہوئی 2-4 دیکھیں. یہ یہاں اللہ کے نبی نے نشان لگایا تھا، یہاں بھی لگایا تھا. تو یہ اسلام کا ایک عظیم معرکہ، ایک عظیم جنگ ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی، اور 313 مسلمان تھے، اور کافروں کے لشکر میں 1000 کا لشکر تھا. وہ 1000 آئے تھے کافر، اور یہاں مسلمان 313 تھے. اور یہ سامنے وہ مسجد ہے، مسجد عریش کے نام سے. تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کا خیمہ تھا، اور یہاں بیٹھ کر اللہ کے نبی نے دعا فرمائی تھی. اچھا، ایک عجیب بات اس میں یہ ہے، یہ جو خیمہ ہے اوپر، یہ آپ دیکھیں، یہ مسجد جو بنی ہے جہاں پر، یہ اوپر جو ابھی لوگ بھی کھڑے ہوئے ہیں، یہاں صحابہ کرام اوپر تھے، اور نیچے کافروں کا لشکر تھا، وہ نیچے تھے، اور مسلمان اوپر تھے. تو کافروں کو جو جگہ ملی تھی وہ بالکل میدان سیدھی جگہ ملی تھی،
اور مسلمان جو تھے وہ اوپر تھے، اور مسلمانوں کے پاس جگہ صحیح نہیں تھی، تو جہاں اللہ کی مدد یہ آئی تھی کہ فرشتے اترے تھے، وہاں اللہ کی مدد یہ بھی ہوئی تھی کہ بدر والے دن بارش ہو گئی۔ بارش سے کیا ہو گیا کہ اوپر کا سارا پانی نیچے آ گیا، اور نیچے زمین تھی تو وہ زمین کیچڑ کیچڑ ہو گئی اور دلدل بن گئی، جس میں کافروں کا لڑنا اور کافروں کا بھاگنا اور کافروں کا اس میں چلنا وہ بہت دشوار ہو گیا تھا۔ ایک پتھر یہ بھی لگا ہوا ہے، یہاں بھی اللہ کی نے نشان لگایا تھا کہ یہاں بھی کافر مرے گا۔ تو یہ بہت سارے پتھر لگے ہیں۔ یہ مسجد عریش، ٹھیک ہے، یہ بدر کا مقام۔ قبرستان ہے اس طرف جہاں 13 صحابہ شہید ہوئے، 14 صحابہ شہید ہوئے، اور 13 کی قبریں یہاں بنی ہیں، اور ایک صحابی کی قبر وہاں بنی ہے راستے میں کہیں۔ وہ صحابی زخمی تھے، اور یہ وہی صحابی زخمی تھے جو سب سے پہلے میدان بدر میں اترے تھے۔ وہ زخمی ہو گئے اور سب سے آخر میں وہی صحابی شہید ہوئے جو سب سے پہلے میدان میں زخمی ہوئے تھے۔ باقی 13 صحابہ کرام کی قبریں یہاں پیچھے قبرستان میں بنی ہے، اور یہ ایک صحابی کی قبر وہاں بنی ہے۔ یہ بدر کا میدان ہے جس میں کافر جو 70 کافر مردار ہو گئے تھے، اور اس میں سردار کتنے تھے؟ 17 سردار تھے۔ اس امت کا فرعون ابو جہل۔ یہ وہ کنواں ہے جس کے اندر ان کی لاشیں ڈالی گئی تھی، 70 کے 70 مرداروں کی، ٹھیک ہے۔ یہ بدر کی طرف راستہ جا رہے ہیں، مقام بدر جہاں جنگ بدر ہوئی تھی۔ یہ تقریباً یہ سارا ہی وہ پہاڑی علاقہ ہے، پہاڑ ہے، پہاڑی پہاڑ۔ ان پہاڑوں کے درمیان سے یا پہاڑوں کے اوپر سے صحابہ کرام گزرے ہوں گے۔ یہ دیکھیں آپ، پہاڑی پہاڑ۔ فعشقت كل حروف كتابك مهتدي ومقتدي بنبيك الآمين يا ربي يا من هو مرشدي أيقنت أن إليك دور تک پہاڑ ہے۔ فعشقت كل حروف كتابك مهتدي ومقتدي بنبيك الآمين يا ربي يا من هو مرشدي أيقنت أن إليك مرادي